الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر ایک ساعت تو رہے گا دنیا پر موت ٹھہری آنے والی آئے گی موت ٹھہری آنے والی آئے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے ہے حضرات محترم اس دنیا کائنات نو دو حصیاں دے اندر تقسیم کیتا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ انہاں لوگاں دا
جڑے اللہ اور اس دے رسول دے احکامات دی پیروی کردے رہے، اور دوسرا حصہ انہاں لوگاں دا جڑے اللہ اور اس دے رسول دی احکامات دی نافرمانی کردے رہے۔ مرنا نیک لوگاں نے بھی ہے تے مرنا برے لوگاں نے بھی ہے۔ قبر دے معاملات نیک لوگاں پر بھی طاری ہونے نے تے برے لوگاں پر بھی طاری ہونے نے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ایک قرآن دی ایک آیت اندر قبر دے متعلق وضاحت فرما دیتی ہے۔ توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ میرے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا رب کائنات دا قرآن لا کر رہا ہے۔ فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ فرمایا آل فرعون اللہ نے سمندر دی اندر پانی دیا لہرہ دی اندر ڈوب کر کے موت دے گاٹ پہنچا دیتا۔ اللہ انہاں دے مرن جان تو بعد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ فرمایا آل فرعون دے اتے صبح دے وقت بھی اگ پیش کیتی جاندی ہے تے شام دے وقت بھی اگ پیش کیتی جاندی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، پھر قیامت دا دن بھی آئے گا۔ جدو قیامت دا دن آئے گا آل فرعون نو آکھیا جائے گا، فرعون تے او دے فوجیاں نو آکھیا جائے گا جاؤ چلے جاؤ جہنم دے گڑے دی اندر چلے جاؤ، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جاؤ چلے جاؤ جہنم دے عذاب دی اندر چلے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ جہنم دی اگ دی اندر چلے جاؤ۔ حضرات محترم، پہلے جملے دا تعلق دنیا یعنی قبر دے عذاب نالے تے دوسرے جملے دا تعلق قیامت تو بعد والے عذاب نالے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس قرآن دی آیت مبارکہ اندر وضاحت فرما دیتی ہے کہ ہر برے بندے نو قبر اندر عذاب دیتا جائے گا، ہر گناہگار بندے نو، ہر گندے بندے نو قبر اندر عذاب دیتا جائے گا۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر اندر موجود نہیں۔ ایک یہودن لڑکی آئی ہے حضرت عائشہ کول، کچھ گلاں باتاں کرن تو بعد جدو جان لگی جاندی جاندی کہہ گئی اعاذک اللہ من عذاب القبر، اعاذک اللہ من عذاب القبر۔ عائشہ اللہ تانوں قبر دے عذاب کو لو محفوظ فرما لوے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں حیران ہو گئی، قبر دے عذاب دے متعلق میں سن کر حیران ہو گئی۔ اتنی دیر میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آ گئے، میں عرض کیتی ہے محبوب جی ایک یہودن لڑکی آئی ہے میرے کول، کچھ گلاں باتاں کرن تو بعد جدو جاندی ہے جاندی جاندی کہہ گئی اعاذک اللہ من عذاب القبر، اعاذک اللہ من عذاب القبر۔ عائشہ اللہ تانوں قبر دے عذاب کو محفوظ فرما لوے۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے کیا واقعی محبوب جی قبر اندر عذاب دیتا جاندہ ہے برے بندیاں نو؟ میرے پیغمبر فرماندے نے ان عذاب القبر حق، عائشہ گل سن لے قبر دا عذاب برحق ہے، قبر دا عذاب یقیناً عذاب ہے۔ میرے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا خالق کائنات دا قرآن لا کر رہی آئی، فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى۔ حضرات محترم، کائنات دے رب نے انسان دی زندگی نو تینا جملے دی اندر بیان کیتا ہے۔ میری تے تیری زندگی دی حقیقت صرف تین جملے۔ پہلا جملہ اللہ فرماندے نے فرمایا منہا خلقناکم، اے بندے میں تینوں سے مٹی اندروں پیدا کیتا ہے۔ جس مٹی تے تو چل دیاں اگر تیرے کپڑے تے مٹی پہ جائے تے تیرے تے گرا گزر دیئے، میں تینوں سے مٹی اندروں پیدا کیتا ہے۔ جس مٹی تے تو کھلو کر کے لوکاں تے ظلم کردہ پیائے، میں تینوں سے مٹی اندروں پیدا کیتا ہے۔ جس مٹی تے تو کھلو کر کے شرابہ پینا پیائے، میں تینوں سے مٹی اندروں پیدا کیتا ہے۔ جس زمین تے تو کھلو کر کے زیناکاریاں تے بدکاریاں پیاں کردائیں، میں تینوں سے زمین اندروں پیدا کیتا ہے۔ ان ظلم تو رب دی زمین تے کھلو کر کے کردہ پیائیں، زمین دا کلیجہ پھٹن دے قریبے کے زمین اندر دراڑا پہ جان گیا۔ ایٹے وڈے ظلم تو رب دی زمین تے کھلو کر کے کردہ پیائیں۔ اللہ فرماتے ہیں او گل سن میرا بندہ، میں تینوں سے مٹی اندروں پیدا کیتا ہے۔ منہا خلقناکم، اگے فرمایا وفیہا نعیدکم، پھر ایک ایسا وقت آئے گا اس مٹی اندر تینوں دوبارہ چھپا دیتا جائے گا، اس مٹی اندر تینوں دفنا دیتا جائے گا، اس مٹی اندر تیری جوانی رول دیتی جائے گی، تیرا خوبصورت حسین جسم خاک اندر ملا دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں، انسان دا جڑا پیٹ نہ دنیا دیاں دولتاں نال پر نہیں سکدا، انسان دا پیٹ دنیا دیاں جائیداداں نال پر نہیں سکدا، انسان دا پیٹ پرے گا تے قبر دی مٹی دے نال پرے گا، انسان دا پیٹ پرے گا تے قبر دی خاک دے نال پرے گا۔ فرمایا منہا خلقناکم، اے بندے میں تینوں سے مٹی اندروں پیدا کیتا ہے۔ جس مٹی تیاں چل دیاں اگر تیرے کپڑے تے مٹی پہ جائے تے تیرے تے گرا گزر دیئے، میں تینوں سے مٹی اندروں پیدا کیتا ہے۔ وفیہا نعیدکم، ایسا وقت آن والا ہے اس مٹی اندر تینوں دوبارہ چھپا دیتا جائے گا، اس مٹی اندر تینوں دوبارہ دفنا دیتا جائے گا، تیری جوانی مٹی اندر رول دیتی جائے گی، تیرا خوبصورت حسین جسم خاک اندر ملا دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، ویسے تے دنیا دا قانون تے نظام اے ہے، ایک ماں اپنے بچے نو تیار کر دیئے، ماں اپنے بچے نو نہلا کر کے او دے تن تے سفید کپڑے پان دیئے، جدو بچہ باہر جان لگ دائے ماں کہندی او پترا باہر تے تو جا رہی آئیں، اپنے کپڑیاں نو مٹی کو لو بچا کر رکھیں، اپنے کپڑیاں تے مٹی نہ پہن دیں۔ او بچہ اپنے باپ کو جاندہ ہے، جا کر کے کہندہ ہے بابا اماں کہندی ہے اپنے کپڑیاں نو مٹی کو لو بچا کر رکھنا ہے، اپنے کپڑیاں تے مٹی نہیں پہن دینی۔ او باپ کہندہ ہے ہاں بیٹا، جڑا بندہ نہا لوے تے جڑا بندہ سفید کپڑے پا لوے انہوں اپنے کپڑے نو مٹی کو نو بچا کر رکھنا چاہیے، انہوں چاہیے کہ اپنے کپڑے تے مٹی نہیں پہن دینی۔ اللہ اکبر اللہ۔ جوانا تیرا بابا صحیح تے نہیں کہہ رہا، اے تے گلو دو تک ہے جدو تک تیری اکھاں دی بصارت جاری ہے، اے تے گلو دو تک ہے جدو تک تیرے ساواں دی ڈور چل دی پئی ہے، تیرے ساتھ جاری نے، اے تے گلو دو تک ہے جدو تک تیری اکھاں دی بصارت جاری ہے۔
اللہ اکبر اللہ۔ میں سوال کرنا چاہتا ہاں بابا تو کل اپنے پتر نو کہہ رہا سن بیٹا جڑا بندہ نہا لوے تے جڑا بندہ سفید کپڑے پا لوے انہوں اپنے کپڑے تے مٹی نہیں پہن دینی۔ حضرات محترم اج ایک انج دا وقت آن والا ہے پہلے تینوں لٹایا جائے گا، تینوں غسل دتا جائے گا، تینوں سفید کرتا پہنایا جائے گا، تینوں سفید کفن پہنا دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سفید کفن پہنان تو بعد تیرا باپ اپنے ہتھاں نہ تیرے تے مٹیاں پان لگ جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا تو کل اپنے پتر نو کہہ رہا سن بیٹا جیڑا بندہ نہا لوے تے جیڑا بندہ سفید کپڑے پا لوے انہوں اپنے کپڑے نو مٹی کو بچا کر رکھنا چاہیے، انہوں اپنے کپڑے نو چاہیے کہ اپنے کپڑے تے مٹی نہیں پہن دینی۔ اج تو اپنے ہتھاں دے نال اپنے بیٹے نو غسل کروا کر کے اپنے بیٹے نو غسل دے کر کے سفید کپڑے پہنا کر کے کفن پہنا کر کے آپ اپنے ہتھاں نال اپنے بیٹے تے مٹیاں پائی جا رہی ہیں۔ او باپ روندا ہے تے اپنی زبان چوکاندا ہے کی پوچھدا پیا واں جڑے انج ہو جان انہاں دے نال انج ہی کیتا جاندا ہے۔ اج اسی کردے پئے ہاں تے کل کوئی ساڈے نال کرے گا، اج اسی دب کر کے آئے ہاں تے کل کوئی سانو دب کر کے آ جائے گا۔ آہی تے اللہ دا قرآن بیان کردہ پیا ہے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تارۃ اخری، اے بندے میں تینوں سے مٹی اندروں پیدا کیتا ہے، جس مٹی تیاں چل دیاں اگر تیرے کپڑے تے مٹی پہ جائے تے تیرے تے گراں گزر دیئے۔ میں تینوں سے مٹی اندروں پیدا کیتا ہے جس مٹی تے تو کھلو کر کے لوکاں تے ظلم کردہ پیا ہے۔ وفیہا نعیدکم، ایسا وقت آن والا ہے پہلے تینوں لٹایا جائے گا، تینوں غسل دیتا جائے گا، تینوں قبر اندر دفنا دیتا جائے گا۔ تیرا خوبصورت تے حسین جسم تیرا خوبصورت تے حسین جسم نو قبر اندر ملا دیتا جائے گا، خاک اندر ملا دیتا جائے گا۔ اے نہیں کہ تو مرنا کسے اور نے مرنا کوئی نہیں، جنہیں بھی آئی نے ایک ایک کر کے توڑ دے جا رہے نے۔ حضرات محترم آئیے اپنی آخرت دی فکر کیجئے۔ جوانا تو دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا، بزرگاں تو دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا۔ حضرات محترم ایسا وقت آن والا ہے پہلے تینوں لٹایا جائے گا، تینوں لٹا کر قبر دی چھوٹی جی سامی اندر تینوں لٹایا جائے گا، قبر دے چھوٹے جے گڑے اندر تینوں لٹا دیتا جائے گا، جتھے تیرے کولو کروٹ بھی نہیں بدلی جائے گی، قبر دے چھوٹے جے گڑے اندر تینوں لٹا دیتا جائے گا، تیرے کولو تھے کروٹ بھی نہیں بدلی جائے گی۔ حضرات محترم گرمیاں اندر مجلس اندر اتنا حبس ہو جاندہ ہے، حبس گرمی دی وجہ تو برا حال ہو جاندہ ہے۔ حضرات محترم ذرا تصورات دی اندر سوچتے صحیح نہ، اتنے بڑے حال اندر گرمی دا عالم بہت زیادہ ہو جاندہ ہے، گرمی برداشت نہیں ہوندی۔ حضرات چھوٹی جئی قبر ہوئے گی جدی اندر تینوں لٹا دیتا جائے گا، قبر دی چھوٹی جئی سامی اندر حبس دا عالم کی ہوئے گا، گرمی کی میں برداشت کرے گا، گرمی دا عالم کی ہوئے گا، تیرے بدن تو نکلن والا پسینہ تیری کھلیڑی نو گال کر کے رکھ دے گا۔ حضرات محترم اگر چاہندہ ہے کہ قبر اندر قرار مل جاوے، اگر چاہندہ ہے کہ قبر اندر سکون مل جاوے، آئیے اپنے رب تے در تے آ جا، اپنے گناہاں دیا معافی منگلا اپنے رب کولو۔ آہی تے اللہ دا قرآن بیان کردہ پیا ہے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ دا قرآن سمجھاندہ پیا ہے، اللہ دا قرآن جھنجھوڑدہ پیا ہے۔ حضرات آ جاؤ اپنے رب دے در تے آ جاؤ، اپنے گناہاں دیاں معافی منگ لو، اپنی خطاواں دیاں معافیاں منگ لو۔ حضرات ایک میرا مشورہ سننا ذرا، ایک پورے ہفتے اندر ایک جنازہ ضرور پڑھیا کرو، ایک پورے ہفتے اندر ایک میت نو کندھا ضرور دیا کرو، جدو اس میت نو قبر اندر اتاریا بھی کرو، جدو اس میت نو
قبر اندر اتارن دا وقت آوے تے سوچیا کرو اے بندہ جیدے نال دنیا تے پیار کرنے والے بہت زیادہ سی، جیدے نال دنیا تے محبتاں کرنے والے بہت زیادہ سی، اج انج چپ ہو گیا ہے کہ بولاندہ بھی بولدا نہیں پیا، کوئی دل کرے چپ کر کے جتھے مرضی رکھ دوے، اج لاش بن چکی ہے، آہی کم میرے نال بھی کل ہون والا ہے۔ بس تیرے ساواں دی ڈور مکن دی دیر ہے، بس تیرے ساواں دے مکن دی دیر ہے، اج تیرے اندر سانس چل دے پے نے، لوگ تینو چودھری کہندے نے، اج تیرے اندر سانس چل دے پے نے، لوگ تینو محدث کہندے نے، اج تیرے اندر سانس چل دے پے نے، لوگ تینو نواب کہندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، کل جدو تیرے اندر سانس ختم ہو جان گے، تیری اکھاں دی بصارت ختم ہو جائے گی، تیری ساواں دی ڈور ٹوٹ جائے گی، لوگ تینو محدث نہیں کہیں گے، لوگ تینو نواب نہیں کہیں گے، لوگ تینو چودھری نہیں کہیں گے، بلکہ لوگ تینو مردہ کہیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک منٹ تو پہلا محبتاں بدل جان گیاں، ایک منٹ تو پہلا پیار بدل جائے گا۔ آہی تے اللہ دا قرآن بیان کردہ پیا ہے، فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے بندے میں تینوں سے مٹی اندروں پیدا کیتا ہے، جس مٹی تیاں چل دیاں اگر تیرے کپڑیاں تے مٹی پہ جائے تے تیرے تے گرا گزر دیئے۔ میں تینوں اسے زمین اندروں پیدا کیتا ہے، جس زمین تے تو کھلو کر کے لوکاں تے ظلم کردہ پیا ہے، جس زمین تے تو کھلو کر کے شرابہ پینا پیا ہے، جس زمین تے تو کھلو کر کے زیناکاریاں تے بدکاریاں پیا کردہ ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، پھر ایسا وقت آن والا ہے پہلے تینوں قبر اندر لٹا دیتا جائے گا، تینوں خاک اندر ملا دیتا جائے گا، تیرا حسین تے خوبصورت جسم نو خاک اندر ملا دیتا جائے گا، تیری جوانی رول دیتی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، قیامت دے دن تے حشر دا میدان ہوئے گا، دو گروہ ہون گے، جنتیاں دا گروہ ہوئے گا تے جہنمیاں دا گروہ ہوئے گا۔ اللہ اللہ۔ مسلم شریف دی روایت ہے، یُؤْتَى بِجَہَنَّمَ لَهَا 70,000 زِمام، پوری کائنات دے لوگ کھڑے ہون گے، اللہ رب العزت اچانک اپنے فرشتیاں نو آرڈر دیں گے، او جاؤ میرے فرشتوں ذرا جہنم نو لے کر کے آؤ نا۔ 70,000 زنجیراں تے سنگلاں اندر جہنم نو جکڑ کر کے لے آندا جائے گا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے اے وقت او وقت ہوئے گا جدو رب دے نبی بھی ویکھ کر کے کہیں گے ربی نفسی نفسی ربی نفسی نفسی ربی نفسی نفسی۔ انہا پرخطر وقت ہوئے گا جدو جہنم تاڑے مار دی نظر آئے گی۔ اللہ دا قرآن لا کر رہی آئی، فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا جویں کوئی دشمن کسے دی گات اندر کھڑا ہوندا ہے، ایویں جہنم گات لا کر کھڑی ہوئے گی مجرمہ دی۔ کوئی مجرم آوے تو انہوں میں اپنی اندر سما لواں، کوئی زنا کرن والا آوے تو انہوں میں اپنی اندر سما لواں، کوئی شرابی دائمی آوے تو انہوں میں اپنے اندر سما لواں، کوئی پلے درجے دا مشرک آوے تو انہوں میں اپنی اندر سما لواں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دیو لوگو جہنم دی گہرائی اتنی زیادہ ہے، فرمایا اگر جہنم دی چوٹی تو ایک پتھر سٹیا جائے، اس پتھر نو جہنم دی تے اندر جاندے 70 سال لگ جاندے نہیں، 70 سالہ بعد وہ پتھر جہنم دی گہرائی اندر پہنچے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ 70 سالہ بعد وہ پتھر جہنم دی تے اندر پہنچے گا، جہنم دی اگ دا رنگ سیاہ حضرات زیواکار تے دنیا دی اگ نالوں 70 گنے زیادہ ہے۔ میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے او لوگو جہنم دی اگ نے اللہ دی بارگاہ اندر شکوا کر دیتا، اللہ سونیا میرا باج باج نو کھائی جا رہی ہیں تے کٹی جا رہی ہیں، اللہ نے جہنم نو 2 سانس لین دی اجازت دیتی ہے، فرمایا ایک سانس ٹھنڈا ہے تے ایک سانس گرم ہے، فرمایا جدو تواڈے معاشرے دی اندر سردی واقع ہو جاندی ہے تے جہنم دے ٹھنڈے سانس لین دی وجہ تو ہوندی ہے، فرمایا جدو تواڈے معاشرے اندر گرمی واقع ہو جاندی ہے جہنم دے گرم سانس لین دی وجہ تو ہوندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات محترم ذرا گرمیاں دی اندر چلے جاؤ، ایک تے لائٹ کوئی نہیں، دوسرا گرمی دی حدت دے شدت اتنی زیادہ ہے، ہسپتال پرے پینے مریضہ دے نال، کراں دی اندر مریض گرمی دی وجہ تو بلک دے نظر آندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات محترم تسی اندازہ لگاؤ جہنم دا ایک سانس اتنا گرم ہے تے وہ جہنم کتنی گرم ہوئے گی، جتھے جہنم دا ایک سانس برداشت نہیں کیتا جاندہ وہ جہنم کتنی گرم ہوئے گی۔ دعا کریا کر اللہ مینوں تے تینوں قبر دے عذاب تے جہنم دی گرمی جہنم دی اگ کولو محفوظ فرما لوے۔ میرے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات دے او لوگو جڑا بندہ جہنم دی اگ دی اندر سٹ دیتا جائے گا وہ سڑ جائے گا، جل جائے گا تے برا حال ہو جائے گا، مارے پیاس تے اے آوازہ لگائے گا ان افیضوا علینا من الماء، ان افیضوا علینا من الماء، بلکہ ایک نقشہ سورہ مدثر اندر موجود ہے، جنتی جہنمیاں کولو سوال کرن گے ما سلککم فی سقر، او جہنمیوں جہنم دے گڑ دے اندر آن دی وجہ کی ہے، جہنمی سواد وجہ نہیں دسن گے، قرآن دا دوسرا مقام جہنمی وجہ نہیں دسن گے بلکہ کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، اگر ایک جنت دی اندر ایک قطرہ 2 قطرہ پانی دا ہے تے پلا دو، جدوں دے جہنم دی اندر آئے ہیں سڑ گئے ہیں پانی دا ایک قطرہ پینوں نہیں ملیا، اللہ اکبر اللہ، اوپروں آوازہ آ جان گیا وہ جنتی شہزادیوں تے نوابو میں جہنمیاں دیو تے جنت دا کھانا بھی حرام کر چھڑے آئے تے جنت دا پینا بھی حرام کر چھڑے آئے۔ اللہ اکبر اللہ، جہنمی کہن کے اللہ سونیا پھر کیے جہنمی واسطے جدوں دے جہنم دی اندر آئے ہیں سڑ گئے ہیں ایک پانی قطرہ پینوں نہیں ملیا، اللہ فرمان کے 2 چیزاں نے جہنمی واسطے، ایک دا نام حمیم نے تے ایک دا نام غساق ہے۔ حضرات محترم حمیم کنوں کیا جاندہ ہے، فرمایا جڑا بندہ دنیا تے شراب پیندہ پیندہ بغیر توبہ تو مر گیا، اللہ اکبر اللہ، قیامت والے دن جہنمیاں دے جسم تو نکلن والا پسینہ، جہنمیاں دے بدن تو نکلن والا پسینہ انہوں گرم کیتا جائے گا، ابالیا جائے گا، ابال کر کے اس نو ایک پیالے دے اندر پایا جائے گا، اللہ اللہ جدو پیالے دے اندر پایا جائے گا اس بندے نو جدو پیالہ دیتا جائے گا او دے ہونٹ انج ہو جان گے جی میں اٹھا دے ہونٹ ہویا کرتے نہیں، اللہ اکبر اللہ، انہیں بڑے بڑے ہونٹ ہو جان کے قرآن کہندہ ہے یتجرعوہ، چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے اپنے پیٹ اندر اتارن دی کوشش کرے گا، ایک اور مقام تے قرآن کہندہ یتجرعوہ من الماء کغلی الحمیم، او کٹ جدو دے پیٹ اندر جائے گا او دے پیٹ دی اندر آنٹی آنتڑیاں اس طرح ابالے کھائے گی جی میں ہنڈیا تے پیا پانی ابالے کھاندہ ہے۔ دعا کریا کرو اللہ مینوں تے تینوں قبر دے عذاب تے جہنم دی اگ کولو محفوظ فرما لے۔ دعا ہے جو سنے سنایا اللہ اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔